وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق علیہ۔ حدیث سے کچھ جڑی ہوئی اور حدیثیں ہیں جو بھی اوپر جو حدیث افطاری کے جلدی کرنے کے سلسلے میں ہے۔ ایک روایت ہے امام احمد رحمہ اللہ کی کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر واخر السحور، کہ لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کریں گے اور سحری میں آخر کریں گے، یعنی تاخیر کریں گے۔ کیا معنی تاخیر کرنا؟ یعنی اس وقت کے ختم ہونے کے بالکل قریب، ایک دم آخر میں۔ آج بہت سارے لوگ کیا ہے، رات بھر جاگتے ہیں، پھر اس کے بعد آدھی رات میں کھا کر کے اور سو جاتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ تو فجر بھی سونے میں پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اس وقت اٹھتے ہیں پھر فجر کے لیے، یعنی فجر کے لیے اٹھتے ہیں جو ہے۔ تو یہ درست نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ روزہ صحیح ہوگا اگر اس نے کھا لیا ہے اور سو گیا ہے تو نماز نہیں پڑھی تو گنہگار ہوگا وہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ صحیح ہوگا اس کا، لیکن بہتر نہیں ہوگا اور بھلائی میں نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا گیا وہ آخر السحور، سحری کو آخر میں۔ ایک اور اس میں جو فائدہ ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ لأن اليهود والنصارى يؤخرون الافطار الى اشتباك النجوم، اس وجہ سے کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اس زمانے میں پہلے بھی لوگ روزہ رکھتے تھے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ افطار میں تاخیر کرتے ہیں، اور اتنی دیر تک تاخیر کرتے ہیں کہ آسمان پر تارے نظر آنے لگتے ہیں، یعنی تارے جھانکنے لگتے ہیں۔ تو اس اتنی تاخیر کرنا، آج ہمارے ہاں بہت سارے مسلمانوں کی دوسری جماعت کے لوگ جو ہے اتنی تاخیر لوگ کرتے ہیں، خاص طور سے شیعہ کو آپ دیکھیں گے وہ تقریباً سورج غروب ہونے کے تقریباً 10-15 منٹ کے بعد ان کے ہاں غالباً افطار ہوتا ہے، یا ان کے مغرب کی اذان وغیرہ جو ہوتی ہے 10 منٹ 15، یعنی ہماری جماعت جب ختم ہوتی ہے تب اس کے بعد وہ لوگ جو ہے اذان وغیرہ ان کی شروع ہوتی ہے، تو اتنی تاخیر وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کے اس حدیث کی روشنی میں گویا کہ ایک طرح سے وہ یہود کی مشابہت ہے، اور ہم اہل السنہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم یہود اور نصارہ یا اغیار کی ہم لوگ عبادات میں مشابہت اختیار کریں۔ جی حدیث جو بھی پڑھی گئی ہے کہ سحری کرو، سحری میں برکت ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، یعنی گویا کہ تسحروا، سحری کرو، سحری کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اب اس برکت میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور سب سے بڑی برکت تو یہی ہے کہ ایک سحری کرنے والا اور ایک سحری نہ کرنے والا، دونوں لوگوں کے جو روزے ہیں ان دونوں روزوں میں فرق ہوگا۔ ایک آدمی سحری جو کیا ہوا رہے گا وہ حشاش اور بشاش اٹھے گا، صبح دنیاوی کام، دوسرے گھریلو کام، اپنے تمام امور وہ صحیح طریقے سے وہ انجام دے گا۔ جو سحری نہیں کیا ہوگا تو اب آدمی جو ہے وہ بھوکا ہوگا، اور بھوکا جب ہوگا تو وہ کمزور ہوگا، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں کر پائے گا۔ سحری کرنے والا طاقت رہے گی اس کے اندر، پھر وہ اٹھے گا، پھر قرآن بھی پڑھے گا، تلاوت کرے گا، دوسری عبادات اور بندگیاں کرے گا۔ اور جو تھکا مادہ ہے، مطلب جو سحری نہیں کیا وہ اسی تھکا ہوا ہے، پھر وہ نہ قرآن پڑھے گا، اس لیے کہ تھکاوٹ ہے، اس کو وہ بیچارہ چاہے گا کہ سو کر کے کسی طریقے سے روزہ نکال لو جو ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑی جو برکت ہے وہ برکت یہی ہے کہ انسان کو جسمانی طاقت ہوتی ہے۔ دوسرا جو فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی تاکید ہے، تسحروا، اور اسے دعا کے معنی میں بھی لیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کی ایک دعا ہے جو سحری کرنے والے کو حاصل ہوئی، تسحروا فإن فی السحور برکہ، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا سحری کرنے والے لوگوں کے لیے برکت کی دعا کی، اس دعا کے وہ حقدار بنتا ہے جو، تو یہ اس نوعیت کے اور بھی فوائد ہو سکتے ہیں۔